محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بحران میں طویل المدت مغل بادشاہ گزرائے۔ محمد شاہ جو معروف تھا محمد شاہ رنگیلا کے، اس کا نام روشن اختر نصیر الدین شاہ تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ تھا۔ اس کی پیدائش 17 اگست 1702 کو ہوئی اور وفات 26 اپریل 1748 کو ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا سدباب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور حکومت میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کہ بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی، جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر رکھا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ نے جو ایک مخلص امیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگیں، لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا تھا۔ جب محمد شاہ کو نادر شاہ کے حملہ کی اطلاع ملی تو اس نے نہایت بدحواسی میں اپنی زوجہ حضرت مہر پرور سے مشورہ طلب کیا، اور عورت سے مشورہ ہی اس کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ محمد شاہ کا اصل نام روشن اختر تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھایا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرور اور فحاشی اوریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا اور درباری بھی اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرعام پیشاب کر دیتا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کی علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر صفائی شہروں میں نکلتے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعتیں پیش کرتا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لپٹ کر کاروبار سلطنت چلایا کرتا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا، اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو
وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ آتا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی کرتا اور اسی شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ 1738 میں نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر کے ہوتکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میرویس ہوتک نے 1709 میں صفوی سلطنت کو شکست دے کر قندھار میں ہوتکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1738 میں نادر شاہ کے حملہ تک قائم رہی۔ قندھار پر نادر شاہی قبضہ کے بعد افغان باغیوں کے حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان میں جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو عام تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زنبوق، ایک طرح کی کم وزن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا تھا، سے لیس تھی، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل اور نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کے چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی یہی ہوا اور محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادر شاہ کی فوجیوں کے قتل کے واقعہ پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا اور دلی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری شروع کر دی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال جواہر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کن ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے بھی انہوں نے ذرا سبق نہ سیکھا، چہ جائے کہ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے۔ نیز یہ کہ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کی ذاتی مفاد و خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی سہی کسر بھی نہ چھوڑی۔ بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کا فائدہ رذیل اور کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص و قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ 27 سالوں میں محمد شاہ نے سوائے سیر و شکار کے دہلی سے قدم باہر نہ نکالا۔